السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ سچی کہانی برطانوی صحافی خاتون ایوان ریڈلی کی ہے، جو 28 ستمبر 2000 کو خفیہ طریقے سے افغانستان داخل ہوتے ہی طالبان کی قید میں چلی گئی تھی۔ دوستو، ریڈلی لندن کی مشہور اخبار دی سنڈے ٹائم میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کرتی تھی۔ جب امریکی اور برطانوی فوج کی طرف سے افغانستان پر حملہ ہونے والا تھا تو رپورٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے اخبار کو افغانستان میں جانے کی پیشکش کی۔ ناظرین، یہ برطانوی خاتون اس مقصد کے لیے پاکستان آئی تاکہ یہ کسی طرح افغانستان کا ویزا حاصل کر سکے، لیکن ریڈلی کو پاکستان سے افغانستان کا ویزا نہیں ملا۔ ایوان ریڈلی نے افغانستان جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اور وہ ہر صورت افغانستان پہنچنا چاہتی تھی۔ بالآخر ایک افغانی کی مدد سے جعلی شناختی کارڈ بنوا کر یہ خاتون افغانستان میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، اس کا گائیڈ جب برطانوی خاتون کو اپنے گاؤں لے کر گیا تو وہاں کے لوگوں نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، لیکن جب گاؤں والوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ ایک مغربی خاتون ہے تو سب ڈر گئے، کیونکہ وہاں پہ بلا اجازت غیر ملکیوں سے رابطہ رکھنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ مگر ان کو اپنی روایتی میزبانی نے ریڈلی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، ان کی میزبانی سے فارغ ہو کر ریڈلی اپنے گائیڈ کے ساتھ وہاں سے آگے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر وہ دونوں پیدل چلے، اس کے بعد گائیڈ نے ریڈلی کو خچر پر سوار کیا۔ اسی دوران وہ خچر تیزی سے دوڑنے لگا اور وہ 1-8 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد رک گیا۔ ناظرین، اسی دوران ریڈلی نے دیکھا وہاں پہ مقامی لباس میں ملبوس ایک مسلح شخص کھڑا ہے۔ وہ ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی، اور ریڈلی کے گلے میں جھولتے ہوئے کارڈ اور کیمرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ دراصل ایک صحافی ہے۔ ناظرین، اس نوجوان نے ریڈلی سے فوراً ہی کیمرہ لے لیا اور خچر سے اترنے کو کہا۔ دوستو، ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس وقت میں سوچ رہی تھی کہ میں دنیا کے سب سے ظالم اور شیطان صفت انسانوں کی قید میں ہوں، اور خدا جانے یہ لوگ میرا کیا حشر کریں گے۔ یہ مسلح لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، اور نہ ہی کسی نے ریڈلی کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی نے ریڈلی سے بات کی۔ پھر وہ مسلح افراد ریڈلی اور اس کے گائیڈ کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ ناظرین، ریڈلی لکھتی ہے کہ وہ مسلح افراد ایک سنسان جگہ رک گئے۔ وہاں پر بہت سارے نوکیلے پتھر پڑے تھے۔ ریڈلی سوچنے لگی شاید یہ اب مجھے سنسار کریں گے۔ اسی دوران ایک آدمی با پردہ خاتون کے ساتھ ہماری طرف آنے لگا۔ اس خاتون نے آتے ہی میرے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں رک کر اس خاتون کا انتظار کر رہے تھے تاکہ یہ لوگ میری تلاشی لے سکیں۔ ناظرین، ریڈلی اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ اس وقت میں نے سوچا میں دنیا کے مہذب ترین ملک کی شہری ہوں، لیکن وہاں بھی کسی عورت کی جامع تلاشی کے لیے اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی عموماً مرد اہلکار ہی خواتین کی تلاشی لیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا کے سب سے ظالم اور جاہل فوجی اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ایک عورت کی تلاشی عورت ہی لے، کوئی مرد عورت کے جسم کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ناظرین، جب تلاشی کے دوران ریڈلی نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا دیے تو وہاں موجود تمام لوگ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو گئے۔ دوستو، گرفتاری کے دوران ریڈلی نے اس گروہ کے فرد سے سیٹلائٹ فون کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے گھر اور دفتر والوں کو اپنی گرفتاری کی اطلاع کر سکے۔ مجاہدین کے انکار پر ریڈلی نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ریڈلی کا خیال تھا کہ دنیا کی اس ظالم فوج کو اس کی بھوک ہڑتال سے کیا فرق پڑے گا، مگر ریڈلی کی بھوک ہڑتال سے وہ پریشان ہو گئے اور طرح طرح سے کوششیں کرنے لگے کہ کسی طریقے ریڈلی بھوک ہڑتال ختم کر دے۔ پھر ایک بزرگ آتے ہیں اور ریڈلی کو انگریزی میں سمجھانے لگتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح بھوک ہڑتال ختم کر دے۔ ناظرین، ایک دن بھوک ہڑتال کے دوران ریڈلی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تو اس کے لیے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ جس فوج کے بارے میں ریڈلی نے سن رکھا تھا یہ دنیا کی سب سے ظالم اور شیطان فوج ہے، ان کے اس رویے سے ریڈلی بہت حیران تھی۔ ایک دن ان کا ترجمان ریڈلی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ایک بہت بڑی شخصیت تم سے ملنے آ رہی ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرنا۔ ناظرین، ترجمان کے جانے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔
یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ وہ خاتون تھی تو ان کی قیدی، لیکن دروازہ کھولنے کا اختیار اور چابی صرف اسی کے پاس تھی۔ اس کے بعد ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوف زدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ریڈلی نے سوچا اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گی تو اس کی رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانہ بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر اسلام بہت اچھا مذہب ہے تو آپ اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ ریڈلی نے جواب دیا، اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں قرآن اور اسلام ریڈلی نے جواب دیا اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں قرآن اور اسلام کا مطالعہ ضرور کروں گی۔ ناظرین، جاتے وقت اس شخص نے وعدہ کیا کہ تم بہت جلد یہاں سے رہا ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس سے اگلے دن کچھ فوجی آئے۔ ریڈلی لکھتی ہے کہ اسے لگا کہ یہ لوگ آج مجھے رہا کر دیں گے، لیکن وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے۔ ریڈلی جب وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنا کر بآواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی تھی، جبکہ ان قیدیوں کو عبادت کرنے سے کوئی نہیں روک رہا تھا، کیونکہ اسلامی ملکوں میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ دوستو، ریڈلی نے وہاں سگریٹ پینا چاہا تو دوسری خواتین نے بتایا کہ یہ نو اسموکنگ ایریا ہے، یہ لوگ یہاں پر سگریٹ نہیں پیتے۔ ایک دن ریڈلی نے ایک آفیسر کو بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی، جس کے بعد ریڈلی کو لگا ایسا کرنے پر یہ لوگ اسے پکا سزائے موت دیں گے، جس پر ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، ایوان ریڈلی اپنی قیادت کے دوران ایک دلچسپ واقعہ یوں بیان کرتی ہے کہ ہماری جیل میں مرد بہت ہی کم آتے تھے، صرف قید خانے کے مین دروازے پر مرد پہرے دار موجود ہوتے تھے۔ ایک بار میں نے اپنے زیر جامہ دھو کر سوکھنے کے لیے قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کو کہا۔ میں نے صاف انکار کر دیا، مجھے انہیں پریشان کرنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، تعارف کروایا گیا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہیں، جبکہ اس نے بھی زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں فاسق خیال آ سکتے ہیں۔ ناظرین، ریڈلی اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتی ہے کہ میں اس وقت یہ سوچتی رہی کہ یا خدا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ چند گھنٹوں بعد برطانیہ اور امریکہ بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور صرف یہ اس خوف سے مجھ سے میرے کپڑے ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پہرے داروں کو فاسق خیال نہ آ جائے۔ ناظرین کرام، امریکی حملے کے دوسرے روز طالبان مجاہدین ریڈلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے نکالنے کے لیے فکر مند ہیں اور ہم تجھے بحفاظت پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ریڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور یہ مجھے حفاظت کے ساتھ یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہے۔ جس کے بعد افغان مجاہدین اسے حفاظت کے ساتھ سرحد تک لے گئے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، ریڈلی کہتی ہے کہ میں اگر کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حشر عبرت ناک ہوتا۔ ناظرین، ریڈلی نے یہ بات بھی واضح کی کہ شکر ہے کہ میں امریکہ کی قید میں نہیں تھی، ورنہ میرا حشر بھی عافیہ صدیقی جیسا ہوتا۔ ناظرین کرام، ریڈلی وہاں سے رہا ہونے کے بعد قرآن اور اسلام کا مطالعہ کرنے لگی، اور طویل مطالعے کے بعد اسے لگا کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ ناظرین، یہ مغربی خاتون جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔